حامد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حاضرین، رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ایک موضوع جو پچھلے درس میں ذکر کیا گیا تھا وہ یہ کہ نماز تراویح کی فضیلت کیا تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کیسی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے، کیا ہے۔ نماز تراویح کی تعداد کے سلسلے میں یہ بات مسلم ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صاف و واضح ہے کہ ابو سلمہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی رکعت تھی ماہ رمضان میں، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں، سوال کیا گیا تھا رمضان میں، جواب میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان و غیر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فعلی حدیث اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، بہت طویل حدیث ہے، آپ نے لوگوں کو تراویح با جماعت پڑھائی۔ پہلی رکعت کے سلسلے میں، پہلی رات کے سلسلے میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، طویل کیا، یہاں تک کہ ہماری خواہشیں رہ گئی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام بڑھا لیتے، تراویح اور طول دے دیتے۔ پھر آپ نے جواباً لوگوں سے کہا، جب لوگوں نے پوچھا، تمنا ظاہر کی، کہا جو کوئی امام کے ساتھ قیام کریں تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر 25ویں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمقابل 23 رات کے آپ کی تراویح طویل رہی۔ پھر آپ جو 27ویں رات پڑھائے تھے اس کے تعلق سے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا، خوف ہوا کہ کہیں سحری کا وقت چھوٹ نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد 29ویں رات یا اس کے بعد کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح نہیں پڑھائی۔ جب عذر وجہ علت پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آئی، آپ کا یہ نماز پڑھنا، مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح ہے، اس میں راوی حدیث نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات بھی، 25ویں رات بھی اور 27ویں رات بھی 11 رکعات نماز تراویح مع وتر پڑھائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعلی عمل واضح ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ، دارمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر پر خواتین اکٹھا ہو گئیں میرے گھر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا کارن ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا پچھلی رات گھر کی خواتین اکٹھا ہوئیں، جمع ہوئیں اور میری امامت میں تراویح پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے انہیں 11 رکعات نماز تراویح پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات سن کر خاموش رہے۔ آپ سنے ہوں گے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔
حدیث قولی، وہ حدیث جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے انما الاعمال بالنیات، الدین النصیحۃ، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کو قولی احادیث کہا جاتا ہے۔ دوسری ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کر کے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ فعلی حدیث۔ مطلب مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات نماز تراویح پڑھائی، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نماز کا پریکٹیکل طریقہ بیان کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی نماز، پڑھ کر بتا کے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، طواف کیے، آپ نے چھڑی سے بھی جو ہے حجر اسود کو چھوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کیے گئے، آپ کے اعمال بیان کیے گئے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ تیسری حدیث ہے حدیث تقریری۔ تقریری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے آگے کوئی چیز کی گئی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خاموش رہے، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ حدیث ہو گئی۔ جیسے نماز فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پوچھا یہ کون سی نماز پڑھ رہے؟ کہا انہیں نماز کو، فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی پہنچنے میں، تو وہ سنت جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ الدنیا وما فیہا سے بہتر ہے، تو وہ سنت پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں بلکہ خاموش رہے، تو یہ بھی حجت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ اور یہی عمل جو تمیم الدارمی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیان کیا کہ میں پچھلی رات گھر کی خواتین کو، اکٹھا ہوئی خواتین، اور میں نے انہیں نماز تراویح 11 رکعات پڑھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سن کر خاموش رہنا، یہ حدیث تقریری کی مثال ہے۔ اور اس طرح سے فعلی حدیث بھی مل گئی اور اس طرح سے تقریری حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مل گئی۔ اور تو حدیث میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابہ، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تراویح کا 3 دن تک پڑھانا، پھر اس کے بعد اس کو رک جانا، یہ سلسلہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں بھی ایسے ہی خاموشی کے ساتھ چلا گیا معاملہ، یعنی تراویح کا باجماعت اہتمام نہیں کیا گیا۔ پھر دور فاروقی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے 2 صحابہ کو، ایک تمیم الدارمی رضی اللہ عنہ کو اور ایک دوسرے صحابی کو، دونوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ دونوں لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابی بن کعب، تمیم الدارمی رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات نماز تراویح پڑھائیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح اثر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو علت تھی وہ علت ختم ہو گئی،
کیونکہ تحلیل شریعت کب نافذ تھی، شریعت کب اتر رہی تھی؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی، آپ کا عہد ختم ہو گیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو جاری کیا، اس سنت کو جاری کیا ہو بہو وہی رکعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے، اور اس صحیح روایت سے ثابت ہے۔ جبکہ ضعیف روایت بھی ہے، اس میں سلسلہ جو ہے ضعیف روایت بھی ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور یہ روایتیں یہی دونوں صحابہ کو اس میں حکم ہے، جبکہ اس کا سلسلہ سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب ایک طرف اتنی صحیح روایتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا عہد، اور اماں عائشہ کا صاف الفاظ کہ صرف سوال کیا گیا، ماہ رمضان سے متعلق جواباً ذکر یہ کر رہی ہیں کہ رمضان و غیر رمضان دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے آگے نہیں بڑھایا، 11 رکعت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تراویح جو ہے مسنون وہ 11 رکعت ہی، 11 رکعت کے اوپر اگر کوئی نفلاً پڑھتا ہے تو جائز ہے، مگر اگر کوئی قید کرتا ہے رکعت کے لیے 11 کے اوپر 20 23 اس طرح سے قید کرتا ہے اور اس کو سنت سمجھتا ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے، بدعت ہو گئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ سوال یہ ہے، اچھا جب بات ایسی ہے، بہرحال ابھی پچھلے سال سے تو طریقہ تعداد کم ہو گئی ہے مکہ المکرمہ میں، حرم مکی اور حرم مدنی میں 20 رکعت پڑھاتے تھے آپ، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بار بار ڈالتے ہیں کہ وہاں پر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے؟ کیا ہے حجت؟ قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے حجت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اب وہاں کا پڑھنا، اس کی کچھ حکمتیں ہیں، ہاں پڑھانے والوں خود اس بات کے قائل ہیں، یہ اس بات پر عمل پیرا ہیں کہ 11 رکعت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس یہ تعداد کا بڑھانا لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اور اچانک سی تبدیلی، اس میں فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، امر ہو سکتا ہے، معاملہ ہو، کیونکہ یہ عالمی سطح کا معاملہ ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے محلوں کی مسجد میں کوئی ایک سنت کو ایجاد کرنے والے تو بہت سوچتے، ڈرتے، نہیں خواہ لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، فتنے ہوتے۔ ہاں کئی مساجد میں جیسے ہمارے پاس الحمدللہ برسات ہوتی ہے تو مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھا دیتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، سنت رائج ہے۔ کئی مسجدوں میں یہ چیز جاری نہیں ہے، کئی جگہوں پر یہ چیز جاری نہیں ہے، ڈرتے ہیں ذمہ دار، ارے خواہ شروع کریں گے۔ ہمارے بنگلور کے کئی مسجدوں میں ہے، خواہ اگر کہیں گے تو لوگ کیا ہے، جھگڑیں گے، فتنے برپا کریں گے، مسائل کھڑا ہوئیں گے۔ تو یہ مسائل فتنے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کچھ مستحب اعمال کو روکا جا سکتا ہے حکمت کے تحت، تو یہی حکمت کے تحت وہ سلسلہ جاری تھا۔ آپ اگر حرمین چھوڑیں گے، مکے ہی میں اور مزید مسجدیں ہیں، کتنے رکعت پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر؟ 11 رکعت۔ مدینے میں کئی اور مسجدیں ہیں، کتنے رکعت پڑھائے جاتے ہیں؟ 11۔ بلکہ عرب دنیا میں تمام مساجد میں 11 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، یہی 11 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ الغرض احادیث سے اور اجماعی امت سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ بات واضح ہے کہ تراویح کی رکعت 11 رکعت ہے اور یہی سنت ہے۔ وطر کے لحاظ سے 8 رکعت تراویح ہے، 3 رکعت وطر ہے۔ وطر میں جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، اس طرح سے 2 کر کے آخر میں 1 رکعت، یا پھر ملا کر 3، 1 سلام کے ساتھ، 1 تسلیم کے ساتھ 5 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق سننے، حق کہنے، حق پر عمل پیرا ہونے اور حق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور مزید
رمضان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں اور اس میں بخوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.